کا جو حصہ ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، لیکن کسی نے آج تک وہ رسول کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ وہ 5 سال غار ہرا میں رسول کرتے کیا تھے، اس سنت کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن جو ABCD سکھائی کی 23 سال کی، اسی کے پیچھے سب، اسی کے اوپر ہی زیادہ دھیان دیا۔ چنانچہ اس عرصے میں 2 روایت ملتی ہے، 16 اصحاب ایسے تھے جن کو رسول باطن کی باتیں، عبادت کی باتیں، معرفت روحانی کی باتیں سکھا سکے۔ ایک روایت ہے کہ 20 اور ایک روایت ہے کہ 21 تھے، اور یہ 21 یا 20 جتنے بھی تھے رسول کے 23 سال تک پیدا ہوئے۔ پھر رسول نے یہ فرمایا کہ میں صاحب تنزیل ہوں، جو بھی مجھ پر حکم وغیرہ نازل ہوا ہے میں اس کا صاحب ہوں، اور مولا علی کے متعلق فرمایا کہ وہ صاحب تعویل ہے، وہ اور اس کی آل اب اس کی تعویل کرتے رہیں گے۔ تو یہاں باطن پرست اور ظاہر پرست 23 سال اور 5 سال، یہ 2 ہسٹری کے پہلو آپ کو ملیں گے اسلام کی ہسٹری میں۔ اب یہ رسول نے اپنے دور کے اندر جو مدرات کی عبادت کا جو طریقہ کار اپنایا تھا، قرآن میں اس کو تہجد کہا ہے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد ادا کرو، تیرے لیے یہ اضافی فرض ہے، ممکن ہے تیرا پروردگار تجھے مقام محمودہ تک پہنچا دے۔ مقام محمودہ یعنی قابل تعریف درجہ۔ یہاں تہجد لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جو ہے حجدہ سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے نیند سے جاگنا یا شب بیداری۔ تہجد کی نماز لفظ یوز نہیں کیا، یہ تو بعد میں لوگوں نے 150 سال کے بعد اس میں اضافہ کیا، جاگنے کی بات کی۔ 16 سے 20 یا 21 آدمی پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ جنگوں میں اتنے مصروف تھے، دنیا میں اتنے مصروف تھے کہ دین اور دنیا کا جو توازن تھا اس کو برقرار نہ رکھ یعنی بیلنس برقرار نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ تہجد مدرات کی عبادت کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہٹتا گیا۔ حاضر امام نے اس سلسلے میں بمبے کے اندر 11 مئی 1961 کے اندر فرمان کیا۔ مولا نے فرمایا، اسلام کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب عبادت کو نظر انداز کیا گیا اور زندگی کے اس اہم پہلو کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تب اسلامی حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اسلام ڈاؤن وہاں سے ہوا جب ان لوگوں نے زندگی کے ایک اہم پہلو کو چھوڑ دیا۔ اب یہ 16 سے 21 آدمی جو تھے، یہ بھی اصحاب صفا، مسجد نبوی کے کونے میں ایک کیبن تھی، یہاں پر ایک گروپ رہتا تھا اصحاب صفا۔ یہ لوگ رات کو اٹھتے تھے اور یہ تہجد کی مجالس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہمارے فاطمی پیریڈ کے اندر امام نے فرمایا کہ یہ جو بڑا کام ہے یہ مصر کے اندر عروج میں آیا۔ فاطمی پیریڈ کے اندر امام حاکم نے 1004 عیسوی کے اندر ایک دارالحکمت نامی ادارہ قائم کیا تھا۔ اس میں 4 قسم کی مجالس ہوتی تھی۔ ایک مجلس خاصہ جس میں صرف سلیکٹڈ اسماعیلی داخل ہوتے تھے، اور ماہانہ 3 درم نجوہ دیتے تھے۔ نجوہ ایک قسم کا کنٹریبیوشن ہے جس کو آج ہم چڑھتی یا چڑھت کہتے ہیں۔
دوسری تھی مجلس عامہ جو عام مسلمان کے لیے ہوتی تھی، ایک تھی مجلس اولیاء، یہ علماء اور دربار کے لوگوں کی مجلس ہوتی تھی، اور ایک تھی مجلس حکمہ، یہ خاص دائیوں کے لیے مجلس ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور ہندوستان میں آلموت کے بعد پیر صدرالدین کے زمانے اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے آغا حسن علی شاہ کے زمانے میں یہ مجلس کو موٹا پنجے بائی مجلس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، موٹا پنجے بائی مجلس۔ اور امام سلطان شاہ کے زمانے میں دو نام آتے ہیں، ایک کار بزرگ، کار کہتے ہیں کام کاج کو، بزرگ یعنی جس کی بزرگی ہو، یعنی اعلیٰ، کار بزرگ یعنی اعلیٰ کام، اور بیت الخیال، یہی نام ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ اب مدرات کی جو عبادت ہے اور یہ جو سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ صوفی لوگ ان کے طریقے میں تین طریقے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ صوفی بننے کے لیے تین چیزوں کو زیادہ دھیان دیتے ہیں، یہ ہے قلت الطعام یعنی کم کھانا، قلت الکلام یعنی کم بولنا، قلت المنام یعنی کم سونا۔ اب کم سونا جو ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر رات کی عبادت اور جاگنے کے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس کی اہمیت دیکھیے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 میں جو لوگ جنت میں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں ان مومنوں کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم سویا کرتے تھے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں یہ لکھا ہوا ہے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کمی کر دو یا کچھ زیادہ کر دو۔ سورہ مزمل کی 6 آیت میں یہ ہے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور ذکر کے لیے مناسب وقت ہے۔ سورہ سجدہ کی 16ویں آیت میں خدا نے فرمایا، ان کے پہلو بستر میں الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں۔ ہمارے جنانوں میں رات اور نیند خاص کر کے نیند کو اس طرح سمجھایا ہے، جگ تاں صاحب سب کوئی پاوے بندہ، ستا نہ پاوے کوئی، اے جی بہت نیندرا بلی نہ ہووے، اے کوئی کام نہ سیجے، سیجے یعنی حل ہونا، جسے بچھوڑا پیوں کو، بچھوڑا یعنی جدائی، جسے بچھوڑا پیوں کو تسے نیند نہ آوے رات، نندا بیچاری کیا کرے جو بندو ہوئے ہوشیار۔ رات کا وقت ایک معیاری وقت ہے عبادت کا، ایک آئیڈیل آور کہتے ہیں اس کو۔ جب یہ یاد رکھنا کہ